اقرار الحسن ختمی نبوت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اقرار الحسن اپنے پروگرام میں ختمی نبوت کے حوالے سے ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح وہ دیگر امور کے اوپر دھڑلے سے بات کرتے ہیں، ختمی نبوت کے ایشو پر اور ختمی نبوت کے قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم کے گلے مجھ سے بہت سارے دوست احباب نے کیے اس بات کو لے کر کہ مفتی صاحب آپ نے گزشتہ دنوں اقرار الحسن کی حمایت میں بہت سی باتیں کی ہیں کہ جو انہوں نے شوف سرکار حق خطیب سرکار کے بارے میں اس کی نوٹنکیوں اور فراڈوں کو جو ظاہر کیا تھا، میں نے اس کی حمایت میں اقرار الحسن کی بہادری پر بات کی تھی کہ واقعی یہ بات قابل غور ہے کہ وہ اقرار الحسن جو جعلی پیروں کو بے نقاب کرتا ہے، وہ اقرار الحسن جو ملاوٹ کرنے والوں کی فیکٹریوں میں پوری فورس لے کر گھس جاتا ہے اور وہاں ریکارڈنگ کرتا ہے کہ یہ چیز گند ملاوٹ کی جا رہی ہے، قبضہ مافیا کے اوپر وہ پروگرام کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں ایم پی اے قبضہ مافیا کے سرغنہ ہیں، یہ اس مافیا کو چلا رہے ہیں۔ وہ پولیس کی غنڈہ گردی پہ بات کرتا ہے کہ فلاں آفیسر ایسا کرتا ہے، فلاں آفیسر ایسا کرتے ہیں، اس پر اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اور مار پیٹ بھی کی جاتی ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں بچیوں کے ساتھ جو نامناسب رویہ رکھا جاتا ہے یا جو غلط قسم کا سلوک بچوں اور بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو بھی وہ معاشرے کے سامنے لا کر رکھتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ کالی بیڑے ہر جگہ موجود ہیں۔ اب سوال واقعی یہ بنتا ہے کہ اقرار الحسن اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اقرار الحسن صاحب کے پیج کو بہت ٹٹولا، کافی حد تک کافی ٹائم لگا کر، واقعی مجھے کوئی نہیں ملا، تو یہ بات میرے ذہن میں بھی آئی۔ اب وہ جو لوگوں کا گلہ تھا وہ گلہ میرا بھی ہے۔ اگر اقرار الحسن صاحب میری بات سن رہے ہیں یا ان کا کوئی دوست میری بات دیکھ سن رہا ہے تو وہ براہ کرم اقرار الحسن تک یہ بات پہنچائیں اور اسے بتائیں کہ عوام آپ سے اس کا بھی مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کی آواز توانا ہے، لوگ آپ کو سنتے دیکھتے ہیں، آپ کی بات پر یقین اور ٹرسٹ کرتے ہیں، تو براہ کرم آپ ختمی نبوت کے اوپر بھی بات کریں، اس کی حساسیت پر، اس کی اہمیت پر، ختمی نبوت کے مفاہیم پر اور ختمی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے جھوٹے نبیوں کی کذب بیانی پر، ان کے دجل مکر اور فریب کے اوپر بھی لوگوں کو آگاہ کریں، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اس کو لے کر جہاں بہت سارے جھوٹے نبی آئے، ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی آیا ہندوستان میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پاکستان میں اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا اور اسلامی تمام چیزوں سے ان کو دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ وہ غلام قادیانی جس کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، وہ غلام قادیانی جس کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس کے دوست صحابہ ہیں، وہ غلام قادیانی جس کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اس کی بیوی ام المومنین ہے، وہ غلام قادیانی جس کی کتابوں میں ہے کہ اس کی بیٹی سیدۃ النساء ہے۔ ایسی بڑی بڑی بھڑکیں اس نے ماری، اس کانے دجال نے، اس کے اوپر آ کر بات کریں، اس کے مکر کو بھی لوگوں کے سامنے لائیں اور اس فراڈ کو لے کر آئیں۔ اور اب جو سر دست سپریم کورٹ میں جو کیس ہوا اور جہاں قادیانی کی ضمانت ہوئی اور وہاں جو قانونی شکوں کے اعتبار سے، سیکشن کے اعتبار سے، جیسے وہ کلا کہتے ہیں کہ انصاف نہیں برتا گیا، اس کو بھی لے کر آئیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو سمجھائیں یہ کیا مسئلہ ہے، اور یقین کریں یہ آپ کی دنیا آخرت بنا دے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور آخرت میں تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ختمی نبوت کی چوکیداری نہیں کر سکتا اس سے گلی کا کتا بہتر ہے، کہ وہ گلی کا کتا ٹکڑے کھاتا ہے، وہ کچھ باقی ماندہ چیزیں کھاتا ہے اور اپنے گلی کی حفاظت کرتا ہے، وہاں آنے والے بری نیت سے آنے والے کو داخل نہیں ہونے دیتا، اس کا بھونکتا ہے، اس کو کاٹتا ہے۔ تو ہم تو سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے سب کچھ ملا ہے، یہ کائنات ان کی وجہ سے بنی ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی چلت پھرت ہے، جتنے زندگی کی حسن اور رعنائیاں ہیں، یہ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو لہٰذا حق بنتا ہے مسلمان کا کہ جہاں وہ اللہ پر یقین رکھے، نبیوں پر یقین رکھے، وہ ختمی نبوت پر یقین رکھے اور ختمی نبوت کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو لگے۔ تو آخر میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ براہ کرم اس ایشو کو بھی دیکھیں اور اس کے اوپر بھی گفتگو کریں اور دنیا آخرت میں اپنے آپ کو سرخرو کریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب